آج کے پروگرام میں ہماری جو گیسٹ ہیں جن سے ہم اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے وہ پروفیسر سمیہ نعیم اللہ ہیں۔ پروفیسر سمیہ نعیم اللہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہیں، وہ امریکن بورڈ کی ڈپلومیٹ ہیں اور ان کو آنریری FCPS ڈگری کالج آف فزیشین اور سرجنز نے دی ہوئی ہے، اور اسی طرح بنگلہ دیش کالج آف فزیشین اینڈ سرجنز کی بھی ہائیسٹ ڈگری میڈم کو آنریری ملی ہے۔ پروفیسر صاحبہ نے 20 سال تک راولپنڈی میڈیکل کالج میں ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، اور اس کے بعد یہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں 9 سال تک ایز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی ہیں۔ مجھے ان کے اسٹوڈنٹ ہونے کا اور ٹرینی ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور میں اس چیز پر فخر محسوس کرتی ہوں کیونکہ میڈم کے تجربے اور میڈم کے نالج سے ہم لوگ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی فائدہ اٹھاتے رہے ہیں، اور اب تک ان کی معلومات سے اور ان کے تجربے سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم فوراً ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور اپنی مصروفیات کے باوجود یہ ہمیں ہر قسم کی مدد اور ہر قسم کی جو نالج ہے اس سے مدد کرتی ہیں۔ اور اس اہم موقع پر جبکہ بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں عالمی دن پوری دنیا میں عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے، اگر میڈم کے خیالات بریسٹ فیڈنگ کے اوپر نہ پوچھے جائیں اور ان سے استفادہ نہ ہوا جائے تو یہ میں کہوں گی کہ بریسٹ فیڈنگ کے ٹاپک جو اتنا امپورٹنٹ ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ یہ عالمی ہفتہ 120 ممالک میں منایا جاتا ہے اور پاکستان اس میں پیش ہے۔ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے سالہ سال سے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں، اور پھر بھی اس عالمی ہفتے کو منایا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا پروفیسر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ جب کہ ماؤں کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنا دودھ پلانا ہے، اس کے باوجود اس عالمی ہفتے کو منانے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج کے دن یہاں بلایا، اور اسپیشلی پروفیسر طاہر چودھری جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرکس ہیں، انہوں نے مجھے اس اسپیشل موقع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ ہر سال بریسٹ فیڈنگ ویک جو منایا جاتا ہے اس کی ایک تھیم ہوتی ہے۔ اس سال جو اس کی تھیم ہے وہ ہے پروٹیکٹ بریسٹ فیڈنگ، بریسٹ فیڈنگ کی حفاظت کیجیے، اور ساتھ ہی شیئرڈ رسپانسبلٹی، یعنی کہ یہ ہماری ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، اور ساری دنیا کی جو سارے ممالک اس میں شامل ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں کون اس حقیقت سے آشنا نہیں کہ ماں کے لیے، بچے کے لیے ماں کا دودھ ایک بہترین غذا ہے، اور صرف یہ نہیں، ہر شیرخوار بچے کے لیے یہ قدرت کا ایک بے مثال عطیہ ہے۔ ہر ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے، اور ہر بچے کا بھی فرض ہے کہ اس کو ماں کا دودھ دیا جائے اور وہ ماں کا دودھ پیے۔ اب آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جب سے دنیا وجود میں آئی ہے مائیں اپنا دودھ پلا رہی ہیں، پھر ہم یہ ہفتے اور اویئرنیس کمپینز اور اویئرنیس ڈیز کیوں کر رہے ہیں؟ ہم ایک اسلامک ملک ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ کی 333 آیات میں یہ لکھا ہے کہ مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک، اور WHO بعد میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں۔ انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کے تو بہت اس میں برے حالات ہیں کہ انیشیشن آف بریسٹ فیڈنگ ہوتی ہے جب بچے کو پہلی دفعہ دودھ پلایا جائے، جو ہم کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں پلا دینا چاہیے، اس کی شرح 40% ہے، اور 6 مہینے تک جب ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ ہے اس کی شرح انفارچونیٹلی 37% ہے۔ اب یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، کیونکہ سری لنکا کو دیکھ لیں، ہم افریقن کنٹریز کو دیکھ لیں، ان کی 87% ہے، یوگینڈا کو دیکھ لیں، تو ہم ان سے اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ بہت افسوسناک بات ہے۔ اس لیے بات یہ نہیں، ماں اپنے بچے کو بہت پیار کرتی ہے، اور وہ ان کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ کئیوں کی پریگننسیز اتنی مشکل ہوتی ہے، بچے اتنے سال بعد پیدا ہوتے ہیں، پیدائش کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنی ماں اپنے بچے کو دودھ کیوں نہ پلائیں؟ انفارچونیٹلی ہمیں ان کی ایجوکیشن کرنی ہے، ان کو اویئرنیس کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، ان کو بتانا ہے کہ یہ اتنا مشکل کام نہیں، اور پہلے 2 ہفتے سے 3 ہفتے تک ہی مشکل ہوتے ہیں، اس میں گھر میں مائیں، پھوپھیاں، باقی رشتہ دار ان کو ایک سپورٹ دے سکتے ہیں، ڈاکٹرز ایک سپورٹ دے سکتے ہیں، اور
اس وجہ سے ہمیں ان کو سکھانا پڑتا ہے، اور اسی لیے اس اویئرنیس کے لیے یہ عالمی ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ اچھا، آج کا عنوان جو ہم نے اس حوالے سے رکھا ہے جس پہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ کے فوائد اور جو باٹل فیڈنگ ہے اس کے کیا نقصانات ہیں۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ماں اور بچے دونوں کے لیے جو ماں کا دودھ ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، اور بچے اور ماں کی اس سے ایموشنل بانڈنگ ہوتی ہے، اور ماں اور بچے کا جو آپس کا تعلق ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ مائیں دودھ پلاتی ہیں تو ایک فخر سا محسوس ہوتا ہے انہیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے خود سے کچھ کر رہی ہیں جس کے لیے ان کو بہت محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماں کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ چلیں بچے کو تو فائدہ ہے، لیکن ماں کو اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اب دیکھیں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ماں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ مجھے یہ فائدے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا دودھ بچے کو پلاتی رہے گی۔ اب ہم ایسے ہوتا ہے، چاہے بچہ سیزیرین آپریشن سے ہو، چاہے بچہ نارمل ڈلیوری سے ہو، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً بچے کو ماں کے اوپر ساتھ لگایا جاتا ہے، اور پیدائش کے فوراً بعد جب بچے کو ساتھ لگاتے ہیں تو اس وقت ماں اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ اس کے جذبے اور اس کے احساسات اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ سوچتی ہے کہ میرے لیے دنیا کی حسین ترین چیز یہ ہے، اور اس کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے 9 مہینے کتنی تکلیف کاٹی تھی، اور اس خوشی اور اس جذبے کی وجہ سے اس کی ایسی ہارمون سیکریٹ ہوتی ہیں جس سے پلیسنٹا فوراً ایکسپیل ہو جاتا ہے، ورنہ کئی دفعہ بدقسمتی سے پلیسنٹاز ریٹین ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو کئی دفعہ بلیڈنگ ہوتی ہے جس کو ہم وہ بلیڈنگ کم ہو جاتی ہے، اور ان ہارمونز کے ایفیکٹ کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو بچے اور ماں کی بانڈنگ ہوتی ہے، ایموشنل بانڈنگ، اس کا تو ہم اظہار نہیں کر سکتے، وہ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لانگ ٹرم فائدے بھی ہیں۔ مہواری نہیں آتی بہت لوگوں کو جب کہ وہ ماں اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے، تو اس میں 2 باتیں ہیں، بلیڈنگ نہیں ہوتی تو انیمیا نہیں ہوتا، اور ساتھ ہی قدرتی منصوبہ بندی ہو جاتی ہے، اتنی دیر وہ پریگننٹ نہیں ہوتی۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جیسے اوویرین کینسر ہے، بریسٹ کینسر ہے، وہ ماں کو نہیں ہوتا۔ تحقیق کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ایک پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے جو کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد، حالانکہ دیکھیں اتنی خوشی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، گھر میں رونق ہے، مہمان ملنے آ رہے ہیں، لیکن ماں ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ وہ ڈپریشن بہت کم ہوتی ہے جب ماں اپنا دودھ پلاتی ہے، کیونکہ ایک فخر محسوس کرتی ہے جب بچہ اس کے ساتھ لگتا ہے، تو وہ ایک اتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ اس کو وہ کہتی ہیں ایکسپلین کرنا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں، یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر، جوڑوں کی تکلیف، دل کی تکلیف اور ڈائبٹیز بھی بہت کم ہوتی ہے۔ دوسرا اگر دیکھا جائے تو ماں کا کام بہت آسان ہے، اس کو فیڈ نہ بنانی پڑتی ہے، جب محنت نہیں کرنی پڑتی، اور وہ جب تیار ہے، جس وقت اس کا دل چاہتا ہے اور جس وقت بچہ مانگتا ہے وہ اس کو دودھ پیش کر سکتی ہے۔ تو یہ فائدے ہیں جو کہ ماں کو ہوتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ ہر ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو دودھ پلانے سے اپنے بھی کتنے فائدے ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا، ماں کو اتنے سارے فوائد ہیں، اتنی بیماریوں سے بچ سکتی ہے، محنت اس کو نہیں کرنی پڑتی، اور اس کے علاوہ جو ایک عام کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم دودھ پلائیں گے بچے کو تو ہمارا وزن بڑھ جائے گا، حالانکہ یہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ جتنا ماں دودھ پلاتی ہے اتنی تیزی سے ماں کا وزن جو ڈلیوری کے دوران میں بڑھ جاتا ہے وہ تیزی سے کم ہو جاتا ہے، اور ماں اپنے پری پریگننسی ویٹ پہ آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ماں کے تو چلیں فوائد آپ نے بتا دیے، اگر ہم جاننا چاہیں کہ بچے کے لیے اس میں کیا فوائد ہیں تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتانا چاہیں گی؟ اب بچے کے لیے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ جب ہم بچے کو ماں کے ساتھ لٹاتے ہیں، سکن ٹو سکن کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو بچہ ایک نئی دنیا میں آتا ہے۔ 9 ماہ تو بچہ ماں کے اندر رہا، پانی میں پھرتا رہا، اور وہ دنیا میں آیا، تو وہ بھی اس کے بھی بچے کے احساسات کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ اپنی ٹانگیں ہلانے لگتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہاتھ ہلانے لگتا ہے، اور ماں کی فیلنگ کے ساتھ اور جو ہیلپ کر رہا ہے، جب اس کو ماں کی بریسٹ کے ساتھ لگاتے ہیں اس کی سکنگ بہت ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس وقت وہ ماں کا دودھ پی سکتا ہے۔ ماں کا بے شک سیزیرین بھی ہوا ہو، جب ان کو لگا دیں گے بچے کو پیدائش کے فوراً بعد، وہ دودھ سک کر لے گا، اور یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ اب وہ دودھ کیا ہے؟ پہلا دودھ وہ ہے کلوسٹرم۔ کلوسٹرم کو ایک یلو لیکوڈ کہتے ہیں۔ یلو لیکوڈ جو ہے، گولڈن لیکوڈ دوسرا نام ہے۔ اب گولڈن چیز تو سونا ہے، ہم کتنی خوشی سے سونا پہنتے ہیں، اور
جب یہ سونے جیسی چیز اگر مل رہی ہے تو وہ بچے کو ضرور ملنی چاہیے. اس کے علاوہ اس میں وائٹامن اے اور اینٹی باڈیز ہیں جو کہ اس وقت قوت مدافعت کے لیے بچے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ پیدائش پہ اس کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ اپنے نارمل پہ آتی ہے. اس کے علاوہ اس میں لیگزیٹو ایفیکٹ ہے، بچہ میکونیم پاس کر دیتا ہے، اور یہ اس کے فائدے ہیں فوراً ہی بچے کو ساتھ لگانے کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے. اور کولوسٹرم جو ہے وہ فرسٹ امیونائزیشن ہے، یعنی کہ پہلا حفاظتی ٹیکہ بی سی جی نہیں کولوسٹرم ہے. اور بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پہ ان کے امیونائزیشن کارڈ کے اوپر سب سے پہلے کولوسٹرم لکھا ہوتا ہے، اور جس کو کولوسٹرم ملا ہوتا ہے اس کو ٹک کیا جاتا ہے. تو اس کو ہم اس کی حفاظت کریں. اور پہلے دن 30-40 ml تک ہوتا ہے، دوسرے دن 100 ml تک ہو جاتا ہے. اور ماؤں کا خیال یہ ہوتا ہے اس وقت کہ بھی دودھ تو کم ہے، ہم بوتل دے دیں، لیکن یہ 30-40 ml بچے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اس کی ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ہم اس چیز کو ہمارے سامعین سوچیں کہ یہ ضروری پلانا ہے. پھر ہر موسم میں سردی ہو گرمی ہو، یہ دودھ کی غذائیت میں چینجز ہوتی رہتی ہیں، موسم کے حساب سے، ملک کے حساب سے، ہر طرح ہر جگہ میسر ہے. آپ گاڑی میں ہو، آپ باہر ہو. اور پھر یہ ہے کہ اگر فرض کریں دودھ ختم ہو گیا، رات کو ڈبہ ختم ہو گیا، آپ کہیں ٹرپ پہ ہیں یا گھر میں ہیں، تو خاوند بیوی کی لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ کہیں گے مجھے وقت پہ کیوں نہیں بتایا، اب اس وقت رات کو میں دودھ کہاں سے ڈھونڈوں گا. اور بچہ بلک بلک کر رو رہا ہے. اب دیکھیے ماں اگر اپنا دودھ پلا رہی ہو تو اس کو ان تکالیف کا اس کو کوئی نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، اس کے علاوہ ماں کے دودھ میں کچھ ایسی اجزاء ہیں جو نہ تو بھینس اور گائے کے دودھ میں ہیں اور نہ ہی ڈبے کے دودھ میں ہیں. وہ امینوگلوبولنس ہیں جس کو ہم آئی جی اور آئی جی جی کہتے ہیں، اور وہ ایک طے بنا دیتے ہیں ناک اور گلے کے اندر اور اس کے علاوہ آنتوں کے اندر، جس سے بہت سی بیماریاں اور بہت سی الرجیز جو ہیں وہ بچہ اس سے بچ سکتا ہے. اور ماں کے اندر جو اینٹی باڈیز ہیں، ظاہر ہے ماں تو ایکسپوجر ہوتا رہا اس کو ڈفرینٹ بیماریوں سے، تو اس کے اندر اینٹی باڈیز بن گئی. وہ اینٹی باڈیز بچے کے اندر ٹریول کر جاتی ہیں تو بچہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے. اب آپ نے بات یہ بھی کی تھی کہ جی ہم دوسرے دودھ کے کیا نقصان ہیں. اب دیکھیں انسان اشرف المخلوقات ہے. ایک بھینس کا دودھ جو ہے وہ بھینس کا بچہ پیتا ہے، گائے کا بچہ گائے کا دودھ پیتا ہے، بکری کا بچہ بکری کا دودھ پیتا ہے. تو بکری کا دودھ کبھی گائے کے بچے کو تو نہیں پلایا جاتا نا. تو پھر ماں جو ہے انسان کو اپنے بچے کو دودھ خود ہی پلانا چاہیے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں، آپ دیکھیں کتنا بڑا گائے کا جسم ہوتا ہے اور اس کا بھینس کا بھی. آپ تو نہیں چاہیں گے نا کہ آپ کے بچے کا جسم اتنا بڑا ہو اور دماغ چھوٹا سا ہو، کیونکہ دودھ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انٹلیکٹ اور ذہن اور دماغ کی نشو و نما ہوتی ہے. اور اس کے لیے وہ سیچوریٹڈ فیٹی ایسڈز وغیرہ سب چیزیں ہیں، ڈی ایچ اے ہے، اے آر اے ہے، جو وقت کے ساتھ ہر جگہ چینج ہوتا رہتا ہے. اور آئی کیو لیول بچے کا بہت بڑھ جاتا ہے. اس کے بہت سی اسٹڈیز ہوئیں جس میں تقریباً 8 سال 10 سال بعد کمپیریزن کیا گیا تو دیکھا کہ ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے انٹیلیجنٹ کوشن بہت زیادہ تھے، اور ان میں کوگنیٹیو ایبلٹیز اور لرننگ ڈسیبلٹیز بالکل نہیں تھیں. اس کے علاوہ یہ تو ہم جو باقی اجزاء کی بات بعد میں کریں گے کہ کون سی بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے چند چیزیں کچھ اور کہنا چاہوں گی کہ کڈنیز پر بوجھ نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس میں جو سوڈیم کنٹینٹ اور باقی چیزیں ہیں وہ بچے کی کم ہیں اور گائے کے اور بھینس کے دودھ میں زیادہ ہیں. میرا خیال ہے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم بچے کو جی یہ عام کانسیپٹ یہی ہے کہ جی جو باٹل فیڈ لیتے ہیں بچے وہ جو ہیں وہ بڑے ہیلدی ہوتے ہیں، جبکہ ماں کا دودھ لینے والے بچے کمزور ہوتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ یہ لوگوں کا خیال کیا درست ہے کہ ماں کا دودھ پینے والے بچے باٹل فیڈ بچوں کی نسبت کمزور ہوتے ہیں؟ دیکھیے بچے کا وزن بے شک کم ہو، لیکن وزن جو ہے وہ بچے کی صحت کا کوئی شو نہیں کرتا. موٹا بچہ نہ تو بیٹھ سکتا ہے صحیح، نہ صحیح چل سکتا ہے. یہ بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان بچوں کو کوئی بیماری نہیں ہوتی.
اور فیٹ سیلز جو ہیں نا وہ اس عمر میں لے ڈاؤن ہو جاتے ہیں. لیٹر آن اوبیسٹی اور موٹاپا ان بچوں میں رہتا ہے، جبکہ ماں کے دودھ پینے والے بچوں میں ایسا موٹاپا نہیں ہوتا، اور اندر سے ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے. ان کو باقی بیماریاں جیسے اگر فیڈر پی رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہائیجینک میجرز نہیں ہیں، اسہال کی بیماری ہو رہی ہے، نیمونیاز ہو رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں الرجیز ہو رہی ہیں، تو وہ بچے کو یہ بھی سب چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے ماں کا دودھ پینے والا بچہ ٹھیک رہتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بچے پھولے ہوئے تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اندر سے ان میں بیماریوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور اندر سے ان میں کچھ ایسی چیزوں کی کمی ہوتی ہے جو لیٹر آن لائف میں بھی ان کو پرابلم دے سکتی ہیں. تو آپ کے خیال میں اب میرا سوال ان ماؤں کے لیے ہے جو ورکنگ لیڈیز ہیں اور جو جاب کرتی ہیں، سارا دن گھر سے باہر ہوتی ہیں، چاہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا بھی چاہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ میں تو دے ہی نہیں سکتی کیونکہ میں تو گھر پہ ہوتی ہی نہیں ہوں. تو ان ماؤں کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی کہ ایسی ماؤں کو کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں جو ورکنگ مدرز ہیں ان کا خیال تو ٹھیک ہے، اور وہ یہ پریشان ہو کے ہمیشہ پوچھتی ہیں میری میٹرنٹی لیو ختم ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، میں اس کو بوتل کی عادت ڈال دوں تاکہ سب کام ٹھیک ہو جائے. تو ان سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تو میٹرنٹی لیو ہے نا، اتنی دیر آرام کریں، اور اس کے بعد ہم ایکسکلوزیو بریسٹ فیڈنگ کی جب بات کرتے ہیں نا، اس میں ایکسپریسڈ بریسٹ ملک بھی آتا ہے، تو وہ دودھ نکال کے رکھ سکتی ہیں اور پھر گھر میں چمچ سے یا کپ سے بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. کوشش یہی کی جائے کہ بوتل سے نہ پلایا جائے. 3 مہینے کا بچہ بھی ایک کپ سے دودھ پی لیتا ہے. اس کے علاوہ جو ہارمونز ہیں وہ رات کو زیادہ ریلیز ہوتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ رات کو ماں زیادہ دودھ پلا سکتی ہے، اس لیے وہ رات کو اپنی فیڈنگ زیادہ کر سکتی ہے، اور صبح کے وقت گھر میں اس کو ایکسپریسڈ ملک دیا جا سکتا ہے. ویسے تو آج کل بہت سی ایسے جگہیں ہیں، ہاسپٹلز ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، جہاں پہ انہوں نے لیکٹیشن رومز بنائے ہوئے ہیں، اور ہم اس پہ کافی سٹریس کرتے ہیں. جب میں ہولی فیملی میں تھی تو ہم نے بھی ایک لیکٹیشن روم بنایا تھا. اس میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ جب اس نے فیڈ کرانا ہو تو ماں جا کے بچے کو فیڈ کرا سکتی ہے. اور یہ اس کو ہمیں اور بھی سٹریس کرنا چاہیے کہ جتنی ورکنگ مدرز جہاں کام کر رہی ہیں وہاں ان کو یہ سہولیات میسر ہوں. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، بلکہ اپنے سامعین کے لیے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا ایسی بیماریاں ہیں جن سے بچہ جو ہے اگر ماں کا دودھ پیے تو محفوظ رہے گا، جبکہ باٹل فیڈ بچے ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہ سکتے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہے صفائی کی. جب ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو اس کو کوئی صفائی کی ضرورت نہیں. جب فیڈر سے پلانا ہے تو اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، اس کو بوائل کرنا پڑتا ہے، اور بوائل کرنے کی بات بہت کم ہوتی ہے. یہ بھی یہ ہے کہ ان کو اس تعلیم کا نہیں پتہ. بہت فیشنیبل پڑھی لکھی مدرس آ کے کہیں گی وہ دھو لیا جی، ضروری ہے ابالنا ڈاکٹر صاحب، ہر دفعہ ابلا ہوا بوتل دینا ہے؟ تو ان کو یہی سمجھانا پڑتا ہے کہ جی ہاں بیٹے، ہر دفعہ ہی ان کو بوتل دینی ہے اور ان کو اسٹیرلائزڈ بوتل دینی. تو اس وجہ سے وہ ایک تو یہ ہے کہ اسہال کی بیماری وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ڈائریا سے ڈیتھ زیادہ ہوتی ہیں. اب جو بچے ماں کا دودھ نہیں پیتے ان میں 14 ٹائمز انفیکشن زیادہ ہیں ان بچوں کے مقابلے میں جو ماں کا دودھ پی رہے ہیں. ان میں کم ہیں جو ماں کا دودھ پی رہے ہیں، اور جو ماں کا نہیں پیتے اس میں 14 ٹائمز زیادہ ہیں. اس کے علاوہ نیمونیا اور نیمونیا سی بہت سی واقعہ ہوتی ہیں، جبکہ ماں کے دودھ میں ان کے خلاف ہیموفیلس انفلوئنزا انفیکشن ہے، کئی بیکٹیریا کے خلاف اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں جو ان کو بچا دیتی ہیں. بالکل چھوٹے بچوں میں برونکیلائٹس بالکل نیمونیا، وائرل نیمونیا کی طرح کی بیماری ہے، جس کی جو انفیکشن کا آرگنزم ہے اس کے اگینسٹ بھی اینٹی باڈیز RSV ہے، ریسپریٹری سنسیٹیل وائرس، وہ بھی ماں کے دودھ میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں ان سب بیماریوں سے بچہ بچتا ہے. اس کے علاوہ الرجیز، ہم نے IgA کی بات کی، اسی طرح ایٹوپک ڈرمیٹائٹس جو کہ بچوں کو سکن کی الرجی ہے، جس میں ان کو چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، خارش ہوتی ہے. اس کے علاوہ بچوں کا دمہ اور کان، ناک، سائنوسائٹس، گلے کی بیماریاں، یہ سب سے بچہ پریونٹڈ ہوتا ہے. یہ تو ہیں جو کہ فوراً اس عمر میں 2 سال تک بیماریاں ہیں جس سے بچہ بچا رہتا ہے. بار بار ریکرنٹ انفیکشنز یعنی کہ بار بار بیمار ہونا، بار بار ہسپتال جانا، بار بار ڈاکٹرز کے چکر لگانے، فیس دینی، ہسپتالوں کے چکر لگانے میں اتنا انتظار کرنا، ماں باپ کا ٹائم اس میں ضائع ہونا، اپنا چھٹی لینا، یہ سب بچ جاتی ہے تو ان کی یہ انفیکشنز کم ہو جاتی ہیں.
اس کے علاوہ کچھ اور بیماریاں جیسے سیلیک ڈیزیز گندم کی الرجی ہے, جیسے کچھ انفارچونیٹلی میلیگننسیز جیسے لیوکیمیا ہے جو کہ خون کا کینسر ہے, اس کے علاوہ لمفوما ہے, ان بیماریوں سے بھی بچت ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے, جیسے آپ نے کہا بڑے ہو کے بھی بچے کا وزن جو ہے نا کنٹرول میں رہتا ہے. اور اس کے بعد جیسے لیوکیمیا اور لمفوما کی بات ہم نے کر دی, ڈائبٹیز میلائٹس جو وینائل جو کہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز میلائٹس ہے وہ بھی بچوں کو نہیں ہوتی. بلکہ آج کل جو ہے وہ یہ جو شرح ہے ڈائبٹیز کی یہ بہت تیزی سے دنیا میں بڑھ رہی ہے, اور آپ نے بہت اچھا حل بتایا ہے کہ اگر آپ بچے کو ماں کا اپنا دودھ پلاتی رہیں تو لیٹر آن لائف میں وہ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں, اور یہ شرح جو ہے وہ دنیا میں جو تیزی سے بڑھی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کوئی اور فوائد بھی ہیں ماں اور بچے کے علاوہ؟ مطلب باپ ہے, فیملی ہے, ان کو کیا فائدہ ہے کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے؟ بلکہ ماں تو مصروف ہو جائے گی, شاید ان کے گھر کے کام رک جائیں, بچے کو پلا رہی ہیں دودھ, ٹائم لگ رہا ہے, اس کی بجائے وہ بوٹل دے دیں تو وہ دادی پھپھو چچی کوئی بھی پلا سکتا ہے, تو یہ تو کام زیادہ آسان ہے. ماں کے کام رک جائیں, کچن کا کام, گھر کا کام, تو وہ تو بلکہ ماں کے لیے زیادہ مشکل حالات نہیں ہو جائیں گے. فیملی کہے کہ ہمارے لیے کیا فائدہ ہے اس میں کہ ماں بچے کے ساتھ ہی لگی رہے اور ہمارے کام رک جائیں. صبا یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. دیکھیں اس کے لیے فیملی کو بہت فائدہ ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ عام اگر گائے کا اور بھینس کا دودھ ہے تو وہ 120-140 روپے کلو آتا ہے, اور 170 روپے کلو بھی ہے. اب وہ اگر آپ مہینے کا لگائیں تو مہینے کا وہ اگر 1 کلو دودھ آتا ہے تو ایک مہینے کا وہ 4-5 ہزار کے قریب ہو گیا. اور ڈبے کا دودھ عام جو سب سے سستا ڈبہ ہے اس کا دودھ ہے وہ ہے 660 روپے کا. اس کے علاوہ دوسرے کئی ہیں 1100 روپے کے, اور کئی ہیں 1700 روپے کے, اور اس کے علاوہ کچھ اور اس سے بھی زیادہ ہیں. تو آپ 3 دن میں اور 4 دن میں تو ڈبہ ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ حساب لگاتے ہیں تو 10,000 روپے سے 15,000 روپے صرف اس پہ لگتے ہیں. اس پر ایک بوتل جو ہے وہ 450 روپے کی آتی ہے. پھر اگر وہ اسٹیرلائز کریں گے تو دیگچیاں رکھیں گے یا اسٹیرلائزر لیں گے, اس کی قیمت. اب آپ دیکھیں کتنا برڈن پڑتا ہے پیرنٹس پہ اور فادر پہ. اب جب وہ اپنا دودھ نہیں پلا سکتی تو کہتی ہے میں بھینس کا کیوں پلاؤں, میری وہ دوسری دوست جو ہے وہ تو گائے کا نہیں پلا رہی, وہ تو بھینس کا نہیں پلا رہی, وہ تو ڈبے کا پلا رہی, میں نے وہی پلانا ہے. ایک آدمی بیچارہ صبح سے شام تک کام کرتا ہے اور صرف 40,000 یا 5,000 لاتا ہے, اور اس سے بھی کم. اب وہ کیا کرتے ہیں, اس دودھ کو پتلا کر دیتے ہیں. جہاں پہ 4 اونس میں 4 سکوپ ڈالنے ہیں وہ 2 سکوپ ڈال دیتے ہیں. تو مجھے بتائیں جب یہ اپنا دودھ پلائیں گی تو ان کے اوپر ذہنی دباؤ کتنا کم ہو جائے گا. وہ سب خوشی ہنسی گھر میں رہیں گے اور ایک دوسرے کو انجوائے کریں گے. اس کے علاوہ باقی جب وہ ٹھیک رہیں گے, بچوں کی صحت اچھی رہے گی, ہسپتال کم جانا پڑے گا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, تو ان کے اپنے دفتر سے وقت چھٹی نہیں لینی پڑے گی اور پیسے بھی نہیں کٹیں گے. اس کے علاوہ آپ کے خیال میں یہ تو ہو گیا فیملی کو کوئی فائدہ, تو یہ اس سے کوئی فائدہ ملک و قوم کو ہو سکتا ہے, نیشنل لیول پہ کوئی فائدہ ایسا کوئی ہے جو؟ اوبویسلی اس سے ملک و قوم کو بہت فائدے ہوں گے, اور وہ یہ ہے کہ فارن ایکسچینج. اوبویسلی جب آپ دودھ وہ ڈبے خریدنے نہیں پڑیں گے. اس کے بعد جو صحت مند بچے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے لیے بہت اچھے ہوں گے. صحت مند بچے اپنے کام بھی ٹھیک کریں گے. صحت مند بچہ صحت مند نیشن, صحت مند پاکستان, وہ پاکستان کے لیے بہت مفید اور اچھی جگہوں پہ کام کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ کس کو ہے, ملک کو ہی ہے. اس کے علاوہ ہیلتھ پہ جو پیسہ لگے گا وہ کم ہو جائے گا نا. اب ڈائریاز اور یہ جب ORS چاہیے, باقیوں کے لیے ان کو انجیکشنز چاہیے, ہر چیز چاہیے, وہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے خیال میں نہ صرف ماں کا دودھ ماں اور بچے کے لیے فائدہ مند ہے, وہ گھر کے افراد کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جیسے کہ والد کو بھی اس چیز کا فائدہ ہے. اگر بچہ صحت مند ہے تو والد بھی بغیر کسی ٹینشن کے اپنے گھر سے اپنے کام پہ جا سکتے ہیں. ان کی جو جاب ایبسنسز ہیں جسٹ اس وجہ سے کہ ان کا بچہ ہاسپٹل میں داخل ہے وہ چیز کم ہو سکتی ہے, اور ان کے اوپر جو فائنینشیل اوور لوڈ ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے. اور جب فائنینشلی پیرنٹس اسٹرانگ ہو تو مینٹلی بھی پیرنٹس جو ہیں سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں. اور اگر پیرنٹس مینٹل ہیلتھ اچھی ہے تو بچہ ڈیفینیٹلی اچھا ہے. اور اگر بچہ اچھا ہے جو کہ ہماری
آنے والی نسل ہے اور انہوں نے ہی ہمارے ملک کو آگے ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. اگر ہماری نسل اچھی ہے تو ہمارا ملک بھی اور قوم بھی ہماری ترقی کی طرف جائے گی. بس میں آخری وقت ایک میسیج دینا چاہوں گی سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ ماؤں سے ریکویسٹ ہے، اور آج کے دن اسپیشلی اس عالمی دن میں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلائیں، اور ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ جس میں نہ چوسنی ہے، جس میں نہ گھٹی ہے، جس میں نہ ڈرائی واٹر ہے، صرف اپنا دودھ 6 مہینے تک پلائیں. اس کے بعد بچوں کو ٹھوس غذا شروع کریں، لیکن اپنا دودھ جاری رکھیں. ظاہر ہے اس وقت پھر اس کی کوانٹٹی اتنی ضرورت نہیں ہوگی، اور 2 سال تک ہمارے اسلام کے لحاظ سے پلائیے. ہمارے بہت سے سامعین ہیں جو فیس بک پہ بھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. شاہد علی صاحب، سید عابد علی زیدی، ملک ارسلان نوید اینڈ اشتیاق فاروق، یہ وہ حضرات ہیں جو اس وقت فیس بک پر پروگرام پسند بھی کر رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے باقی حضرات جو ریڈیو پہ سن بھی رہے ہیں یا فیس بک پہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان سب کو، اور اسپیشلی جو ہماری مائیں ہیں، جن میں وہ مائیں جو ابھی ینگ ہیں اور ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہیں، اور جو ابھی پہلا جن کا بچہ ہے اور وہ اس چیز کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھیں، وہ پروفیسر صاحبہ کی اتنی یوزفل ٹاک اور اتنی اہم معلومات سے یقیناً استفادہ اٹھائیں گی. اور یقیناً اس پروگرام سے ان کو یہ احساس ہوگا کہ اگر وہ اپنا دودھ پلاتی ہیں تو اس کے فائدہ صرف وہ اپنے آپ کو اور اپنے بچے کو ہی نہیں دے رہی، بلکہ پورے ملک و قوم کو اس کا فائدہ دے رہی ہیں، اور اپنی فیملی کو بھی اس کا فائدہ دے رہی ہیں. میں اس پروگرام کے حوالے سے ریفا ٹیم اور ریلوے ہاسپٹل کے پیڈیاٹرکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروفیسر سمیہ نعیم اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ انہوں نے اپنے اتنے مصروف ٹائم سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا، اور ہمارے سامعین اور جو بھی سننے والے ہیں ان سب کو اپنی جو یوزفل ٹاک ہے اور اسپیشلی جو ماں بریسٹ فیڈنگ کے حوالے سے ہے بہت امپارٹنٹ انفارمیشن دیں. اور امید کرتی ہوں کہ یہ سارا جو پروگرام ہے یہ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگا. بہت شکریہ میڈم آپ کا آنے کا یہاں پہ اور ہمیں اتنی اچھی معلومات دینے کا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.